پاکستان کرکٹ بورڈ کا شاہد خان آفریدی پر جوابی حملہ، ریٹائرمنٹ کا فیصلہ قبول، کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی پر شو کاز نوٹس جاری، تمام این او سیز منسوخ، سینٹرل کانٹریکٹ کی رقم بھی روک لی گئی۔ خروٹ آباد میں مرنے والوں کی شناخت کے لیے روسی سفارتی عملہ گولان میڈیکل کمپلیکس پہنچ گیا۔ عدالتی کمیشن نے 5 گواہوں کے بیانات قلم بند کر لیے۔ بھارت اور پاکستان کے درمیان سیاسی تنازع میں مذاکرات کا 12واں دور بھی ناکام، مشترکہ اعلامیے میں بات چیت جاری رکھنے پر اتفاق، اگلا دور اسلام آباد میں ہوگا۔ ایبٹ آباد آپریشن سے متعلق آزاد کمیشن کی تشکیل کی حکومتی تیاریاں آخری مرحلے میں داخل، اعلان جلد متوقع۔ اپر اورکزئی ایجنسی میں شدت پسندوں کے ٹھکانوں پر پاکستانی طیاروں کی بمباری، 18 شدت پسند ہلاک، متعدد زخمی، غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کا دعویٰ۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 6% تک کمی کا فیصلہ، اعلان آج کیا جائے گا۔ برطانیہ کا آئندہ چند برسوں میں پاکستان کو صحت، تعلیم، گورننس اور غربت کے خاتمے کے لیے 1 ارب 40 کروڑ پاؤنڈز امداد دینے کا اعلان، برطانوی وزیر اینڈریو مچل کی صدر اور وفاقی وزیر خزانہ سے ملاقاتیں۔ غیر ملکی امداد بند ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، ساری امداد اشرافیہ ہی ہڑپ کر جاتی ہے، وزیر اعلیٰ شہباز شریف کا جی سی یونیورسٹی میں خطاب۔ اسلام آباد سے 3 روز قبل اغوا ہونے والے صحافی سلیم شہزاد کی لاش منڈی بہاؤالدین سے مل گئی، جسم اور چہرے پر تشدد کے نشانات، وزیر اعظم نواز شریف اور صحافی تنظیموں کی جانب سے قتل کی شدید مذمت۔ کراچی میں بجلی کی بندش کے خلاف احتجاج میں شدت، مختلف علاقوں میں عوام کی ہنگامہ آرائی، اے این پی کے اے سی کے خلاف جمعے کو ہڑتال کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعظم کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کی ہدایت، وزیر اعظم سیکریٹریٹ سمیت جس نے بھی بل ادا نہ کیا تو بجلی کاٹ دیں گے، وفاقی وزیر کا انتباہ۔ معروف اداکار جمیل فخری پر فالج کا حملہ، لاہور کے میو ہسپتال کے انتہائی نگہداشت وارڈ میں علاج جاری۔ انسداد سگریٹ نوشی کے عالمی دن پر ملک کے مختلف شہروں میں واکس اور ریلیوں کا اہتمام۔ اور 17 بار گینیز ورلڈ ریکارڈ قائم کرنے والے امریکی آرٹسٹ نے رنگ برنگے بلبلے بنا کر لوگوں کو اپنے صحن میں جکڑ لیا۔ السلام علیکم، شب نو آپ ہے وقت کے ساتھ، میں ہوں عائشہ ذوالفقار۔ بلیٹن میں شامل کریں گے خبریں تفصیل کے ساتھ، لیکن اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک، آپ ہیں عائشہ ذوالفقار اور عبداللہ سلطان کے ساتھ۔ بلیٹن کا کرتے ہیں آغاز۔ گزشتہ روز قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہد خان آفریدی نے کیا ریٹائرمنٹ کا اعلان، اور اسی حوالے سے بات کریں گے۔ پی سی بی نے شاہد آفریدی کے ریٹائرمنٹ کے فیصلے کو قبول کرتے ہوئے انہیں شو کاز نوٹس جاری کر دیا ہے۔ سابق کپتان کا سینٹرل کانٹریکٹ اور این او سیز بھی منسوخ کر دیے گئے ہیں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے شاہد آفریدی کا سینٹرل کانٹریکٹ ختم کر کے انہیں مختلف ملکوں میں لیگز اور T20 کھیلنے کے لیے جاری کیے گئے این او سیز بھی منسوخ کر دیے ہیں۔ اس فیصلے کے بعد وہ سری لنکا میں پریمیئر لیگ اور بنگلہ دیش میں کرکٹ لیگ نہیں کھیل سکیں گے۔ بورڈ نے ان کا کاؤنٹی کرکٹ کھیلنے کا این او سی منسوخ کر کے انہیں مزید مشکل میں ڈال دیا ہے۔ پی سی بی کے مطابق آفریدی نے کانٹریکٹ کی 2 شقوں کی خلاف ورزی کی ہے، جس پر انہیں شو کاز نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ وہ 7 روز میں اس کا جواب دینے کے پابند ہیں، تاہم ان کی جانب سے یہ جواب جمع نہ کرانے پر انضباطی کارروائی ہوگی، جو کئی سال کی پابندی اور جرمانے کا باعث بن سکتی ہے۔ پی سی بی کا کہنا ہے کہ سینٹرل کانٹریکٹ کی منسوخی کے بعد شاہد آفریدی کو اس سلسلے میں رقم کی ادائیگی بھی روک دی گئی ہے۔ واضح رہے کہ شاہد خان آفریدی نے گزشتہ رات احتجاجاً انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا تھا۔ اپنے ایک بیان میں ان کا کہنا تھا کہ جس بورڈ میں عزت نہیں، اس کے تحت کرکٹ نہیں کھیل سکتا۔
एक ताज़ा तरीन खबर आप तक पहुंचाते हैं। 2 मई एबटाबाद ऑपरेशन के वाक़े के हवाले से वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गीलानी ने कमीशन तश्कील दे दिया है और जस्टिस जावेद इकबाल को कमीशन का सरबराह मुकर्रर किया गया है। एबटाबाद ऑपरेशन की तहकीकात के लिए वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गीलानी ने बिलाखिर कमीशन दे दिया है तश्कील और जस्टिस जावेद इकबाल को कमीशन का सरबराह मुकर्रर किया गया है। इस कमीशन में और कौन कौन शामिल है, इस हवाले से भी आपको अपडेट्स फराहम करेंगे। फिल वक्त अपने देखने वालों को एक मरतबा फिर बताएं। ब्रेकिंग न्यूज़ आप मुलाहिजा कर रहे हैं। एबटाबाद ऑपरेशन की तहकीकात के लिए वज़ीर आज़म ने तहकीकाती कमीशन तश्कील दे दिया है। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं। वक्त न्यूज़ के नुमाइंदे अली शेर हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। अली, बताइएगा, कमीशन के सरबराह तो जस्टिस जावेद इकबाल होंगे और कौन कौन शामिल हैं? जी अब्दुल्ला, वज़ीर आज़म पाकिस्तान सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने एबटाबाद में जो अमरीकी ऑपरेशन हुआ था उसकी तहकीकात के लिए एक आला सतही कमीशन तश्कील दे दिया है, जिसके सरबराह जस्टिस जावेद इकबाल होंगे। एबटाबाद ऑपरेशन की तहकीकात के लिए वज़ीर आज़म ने 5 रुकनी आला सतही कमीशन तश्कील दे दिया है, जिसकी सरबराही कर रहे हैं जस्टिस जावेद इकबाल, जो कि सीनियर तरीन जज हैं चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के बाद। इसके अलावा इस कमीशन में जस्टिस रिटायर्ड फखरुद्दीन जी इब्राहिम, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद कमीशन में शामिल होंगे, जबकि साबिक आईजी अब्बास खान और अशरफ जहांगीर काजी भी इस कमीशन में शामिल हैं। और अब खरोटाबाद सानहे की बात करते हैं। रूसी सिफारतखाने के अमले ने क्वेटा में बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स और खरोटाबाद में सानहे की जगह का दौरा किया। सिफारती अमले ने वाज़ेह किया है कि मरने वाले चेचन नहीं, रूसी और उज़्बेक बाशिंदे थे। बलोचिस्तान हाई कोर्ट के जज जस्टिस हाशिम काकड़ की सरबराही में कायम तहकीकाती कमीशन ने वाक़े के गवाहों के बयानात रिकॉर्ड करने शुरू कर दिए हैं। इस सिलसिले में सहाफ़ी जमाल तरई ने अपना बयान रिकॉर्ड कराते हुए कमीशन को बताया कि जब वो मौके पर पहुंचे तो उस वक्त एक गैर मुल्की खातून पुलिस और सिक्योरिटी हुक्काम से रहम की अपील कर रही थी। इसी दौरान एक बख्तर बंद गाड़ी मौके पर पहुंची और उसमें मौजूद अफराद ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में खातून मौके पर ही हलाक हो गई। दूसरे गवाह मंसूर आगा एडवोकेट का अपने बयान में कहना था कि जब वो जाए वक़ुआ पर पहुंचे तो शदीद फायरिंग हो रही थी। फायरिंग का सिलसिला रुका तो 2 गैर मुल्की खातून ने आपस में कोई बात की और उन्हें इमदाद तलब नजरों से देखा। इस मौके पर अदालती ट्रिब्यूनल ने मुतल्लिका SHO की अदम मौजूदगी पर बरहमी का इजहार किया। वाज़ेह रहे कि कमीशन को बयान रिकॉर्ड कराने के लिए 18 अफराद ने अपने नाम दर्ज कराए हैं और पहले रोज 5 अफराद ने बयान रिकॉर्ड करा दिए हैं। सियासत तनाज़े का बना क्या, बात करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद।